وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، بیانات جمعہ میں تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کی بہت ہی اعلیٰ اور ممتاز ایمانی کیفیت کا، جس کے حاصل ہونے پر اسے اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور یوں
احساس قرب الہی کی دولت کی وجہ سے وہ مومن اپنی باقی ماندہ زندگی میں اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی پہلے سے بہتر صلاحیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور یوں اللہ کی فرمانبرداری کا ایک نیا دور اس مقرب مومن کی زندگی میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پرانی روش اس کی زندگی میں خواتین سے درخواست ہے، ذرا اپنی آواز پست رکھیں، مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یوں نئے دور کے نئے ایمانی دور کے آغاز میں سجدوں کی عجیب سی لذت اس مومن کو محسوس ہونے لگتی ہے جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ عبادات کی ادائیگی پہلے بھی یہ مومن کرتا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کا موقع جب کبھی آتا تو یہ نفس کے حملوں کی زد میں مبتلا ہو جاتا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک نہ سکتا اور اس سے نافرمانی سرزد ہو جاتی۔ یہ پرانا قصہ تھا، اب جب ایک مومن کو اللہ کے قرب کا احساس حاصل ہو جائے تو اس کی نئی ایمانی زندگی میں یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ اسے اپنی ایمانی زندگی میں پیش آنے والی رکاوٹیں جو اللہ کی نافرمانی کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو دعوت دیتی ہیں اللہ کی نافرمانی کی، کتاب و سنت کی نافرمانی کی طرف مائل کرنے کے اسباب، جب وہ مرحلہ دوبارہ اس کی نئی ایمانی زندگی میں جو قرب الہی سے مزین اور مسجع زندگی ہے، جب اس زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی مرحلہ آتا ہے تو قرب الہی کے احساس کی وجہ سے یہ مومن اپنے دامن میں پہلے سے کئی زیادہ اللہ کی رحمتوں کی آمد محسوس کر کے اللہ کی نافرمانی کے اس لمحے کو پورے ایمانی جذبے کے ساتھ جھٹک کے اللہ کی بندگی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ مقرب بندوں کی یہ نشانی قرآن و سنت کی روشنی سے نمایاں ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ
ہاں بولے وہ ہر حال میں خوشیوں میں اللہ کی شکر گزاری تو بہت معمولی درجے کے مومن کے ہاں بھی ہو سکتی ہے. وہ کلمات تشکر ادا ہو سکتے ہیں، لیکن جب کبھی زندگی میں تکلیفوں نے جکڑ لیا ہو، اس وقت کلمات تشکر غور سے سنیں. اس وقت یہ معمولی درجے کے مومن سے ادا نہیں ہوتے، یہ مقرب مومن سے ادا ہوتے ہیں. مقرب مومن ہر حال میں، بیماری میں، میں تفصیلات عرض کرتا ہوں، مقرب مومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. ابتدا میں جو دوست آ جاتے ہیں بہت مجھے اچھے لگتے ہیں، شوق سے دین سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے صحیح بات کرنے کی، اور آپ کو اللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی سے اپنے سینے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقرب بندہ ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ جب کسی کو آپ کہتے ہیں شکریہ تو رو کر کہتے ہیں یا مسکرا کر کہتے ہیں؟ تشکر کا لازمی حصہ ہے طبیعت میں شادمانی کا جھلکنا، خوشی کا ہونا. باتوں سے خوشی، وہ بھی تشکر کی نمائندگی ہوتی ہے. چال ڈھال سے تشکر نمایاں ہوتا ہے. کسی تقاضے کو لے کر آپ کسی صاحب کے پاس چلے جائیں بوجھل قدموں کے ساتھ، بات میری نہیں بن رہی، وہ صاحب آپ کی بات سن لے، جو تقاضا ہے اس کو پورا کر دے. بوجھل قدموں سے جانے والا جب تقاضا پورا ہو جائے تو واپس پلٹتا ہے تو اس کی چال میں بوجھل پن نہیں ہوتا، اس کی چال میں بدلاؤ ہوتا ہے. اردو میں اسے کہتے ہیں لہک لہک کے چلنا، مستی سے چلنا. تو چال بھی تشکر کی نمائندگی کرتی ہے اور رویے بھی تشکر کی نمائندگی کرتے ہیں. بندوں کا شکریہ ادا کرے تو انہیں کہنا ہوتا ہے جزاک اللہ خیرن. مومن کا شکریہ ادا کرے تو انہیں دعا دینی ہوتی ہے، انہیں بولیے، انہیں
مختلف اللہ تو انبوتا دے مختلف دعائیں. بہت کسی نے رویہ اچھا برتا تو اس کو کہا یار اللہ تنو بڑی برکت دے یار، تیرے بال بچے نو اللہ بہت کامیاب کرے، بہت مہربانی، بہت شکریہ وغیرہ وغیرہ دعائیہ کلمات. جی شاگرد استاد کا شکریہ ادا کرے تو اس کی خدمت کرتا ہے، مرید اپنے پیر کا شکریہ ادا کرے تو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو فروغ دیتا ہے. اولاد اپنے والدین کی تعلیم و تربیت پر توجہ اور شفقت کا شکریہ ادا کرے تو ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کے جوتے اٹھاتی ہے. حکمران رعایا کے تعاون کا شکریہ ادا کرے تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ جات لاتے ہیں. رعایا حکمرانوں کا شکریہ ادا کرے تو انہیں اقتدار کے ایوانوں میں بار بار پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مذہبی لوگ اپنے لیڈران اور مذہبی پیشواؤں کا شکریہ ادا کریں تو ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. مومن مقرب اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کس کا شکر گزار ہوتا ہے؟ میں نے بنیادی بات جو سمجھانی تھی وہ سمجھائی اور اب اصل مدے کی طرف آ گیا ہوں. مومن مقرب کس کا شکر گزار ہوتا ہے؟ بولے کس کا؟ اللہ کا. اب اللہ کا شکر گزار ہونے کے لیے اللہ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کہ اللہ کو دعائیں دی جائیں، تیری ربوبیت وسدی رہے، تیرے اقتدار کا دھارا اور وسیع ہو، یہ دعائیں اللہ کو نہیں جچتی، اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو کوئی کمزوری نہیں آتی کہ اسے ماں باپ کی طرح جیسے اولاد والدین کا شکر ادا کرے تو ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت گار ہوتی ہے. ان کی کمزوری میں اللہ کو کوئی کمزوری نہیں آتی کہ اس کا شکریہ اس کی خدمت ادا کر کے کیا جائے. اللہ کو کوئی مالی تنگی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ مال کا تعاون کر کے اس کا کوئی شکریہ ادا کیا جائے. وہ تو اتنا برکتوں والا ہے، وہ مجھے جب اپنے دیے ہوئے مال کو بانٹنے کا حکم اور تقاضا میرے سامنے پیش کرتا ہے تو کہتا ہے یہ جو تم میرا دیا ہوا مال ضرورت مند انسانوں کو، مسلمانوں کو، یا نفلی صدقات غیر مسلموں کو تم یہ جو دیتے ہو، ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہو، مال دیا ہوا میرا ہوتا ہے. میں اللہ تو اتنا بے نیاز اور اتنی برکتوں والا ہوں، میں مخلوق سے کیا ہوا تعاون اپنے کھاتے میں اس کا قرض لکھ دیتا ہوں. اس لیے اللہ کو مالی تعاون کے ساتھ اس کا
شکریہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ اللہ 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 اللہ۔ روزے پورے کروا کر ایک ہی لفظ بولا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ اگر تم دن کے خاص اوقات میں فجر سے لے کر مغرب تک طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر تم جائز لقموں کے کھانے اور جائز مشروبات کے پینے سے رک رک کر حالت صوم میں اپنے جائز بدلوں کو لینے سے رک رک کر گالی کا جواب صبر سے دے کر رک رک کر اگر تم نے جھوٹ سے رک رک کر بددیانتی سے رک رک کر ظلم و زیادتی سے رک رک کر مخلوق سے کینہ حسد بغض نفرتوں سے رک رک کر اگر تم نے نفاق سے رک رک کر اگر تم نے شرک سے رک رک کر اگر تم نے اپنی تجارت میں حرام کے لقموں سے رک کر اگر تم نے پیغمبر کی تابعداری کرتے ہوئے بدعت سے رک کر اگر تم نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اگر تم نے روزوں کی ترتیب کو اور روزوں کی گنتی کو یوں رک رک کر پورا کیا تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ تو تمہیں ایک روشنی مل گئی ہے، رک رک کر اس روشنی کو پھیلانا۔ ہدایت اس روشنی کو کہتے ہیں جو دل کو روشن کر دے، جو ہاں جی، جو ہدایت اس روشنی کو کہتے ہیں جو بولتے تو ہے نہیں، جو اونچی بولے، جو آنکھیں روشن ہو آسمان نظر آتے ہیں، دماغ روشن ہو ایٹم سے بم بنانا نظر آتا ہے، دماغ روشن ہو تو سائنسی ٹیکنیکس وہ سمجھ آتی ہیں، آنکھیں روشن ہو فلک نظر آتا ہے، آنکھیں روشن ہو پہاڑ نظر آتے ہیں، آنکھیں روشن ہو زمینیں نظر آتی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا، آنکھیں روشن ہو زمینیں نظر آتی ہیں، آنکھیں روشن ہو پھول نظر آتے ہیں، آنکھیں روشن ہو دریا نظر آتے ہیں، آنکھیں روشن ہو سمندر نظر آتے ہیں، آنکھیں روشن ہو والدین نظر آتے ہیں، آنکھیں روشن ہو بیٹا نظر آتا ہے، آنکھیں روشن ہو بیٹی نظر آتی ہے، آنکھیں روشن ہو رزق نظر آتا ہے، آنکھیں روشن ہو کائنات نظر آتی ہے، دل روشن ہو تو کائنات بنانے والا نظر آتا ہے۔ اگر تم نے رک رک کر میری نافرمانیوں سے روزے پورے کیے تو پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
اس کو شکر کی تعلیل بیان کیا ہے. تو کبیر اللہ علی ما ہداکم کو شکر کی علت بیان کیا ہے. ترجمہ سن لیں، آپ کو یہ تعلیل اور علت شاید سمجھ نہ آئے تو. میں نے پہلے ایک سوال نامہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کو تو خدمت کی ضرورت نہیں، تو شکر کیسے کیا جائے؟ اللہ تو بوڑھا نہیں ہوتا کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کا شکر کیسے کیا جائے؟ اللہ تو کمزور نہیں ہوتے اس کی خدمت کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اللہ کو مالی تنگی تو ہوتی نہیں کہ اس کو پیسے دیے جائیں اور شکر ادا کیا جائے. اللہ کہیں پھنستے تو نہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور انہیں مشکل سے نکال دیا جائے. نقل کفر نباشد، ایسی کوئی صورت رب کے ساتھ لاحق نہیں. یہ سب صورتیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ ایک ہے، اپنی باقی زندگی میں وہ روشنی جو توحید والی رک رک کر تمہیں میں نے عطا کی ہے اور تمہارے دل کو یہ بات بتائی ہے اس کائنات کا مدبر اللہ ہے، اس روشنی کو پھیلانے کی محنت مارتے رہنا، یہی تمہاری شکر گزاری ہوگی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، اللہ اللہ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. او امت محمد کریم، میں نے تمہیں سب امتوں میں سے خیر امت بنایا ہے. تمہیں میں نے سب امتوں میں سے اعلیٰ امت بنایا. سبحان اللہ. جی شکر گزاری کا طریقہ بیان ہونے لگا. جی تمہیں میں نے سب امتوں میں سے بہترین امت بنایا. اللہ وہ کیسے؟ خیر امت میں کیسے بن گیا ہوں؟ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جی سب امتوں میں سے خیر والا میں کیسے بن گیا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، تمہیں میں نے کتابوں میں سے جو کتاب دی ہے وہ کتاب سب کتابوں میں سے اعلیٰ. ایسی کتاب میں نے آج سے پہلے کسی امت کو نہیں دی. سبحان اللہ. ایسی کتاب میں نے آج تک تم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی، کسی عبادت گزار کو نہیں دی. فلا
اقسم بمواقع النجوم، جی ستاروں کے چمکنے کی جگہ جو ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، عمومی عقل کی دسترس میں جو چیزیں ہیں ان کی قسم اٹھائی تاکہ انکار کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ جی فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی چمک کی جگہ میں اللہ کو اس کی قسم ہے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اس قسم کو محض قسم نہ سمجھنا، اس قسم کو محض اس قسم کو محض قسم نہ سمجھنا، قسم عظیم لو تعلمون، اصل میں یوں ہے، یہ عظیم لو تعلمون کے بعد قسم کی صفت ہے، انہ لقسم، یہ ایک ممتاز قسم ہے، یہ ایک نرالی قسم ہے، ستاروں کی پیدائش کی جگہ کی قسم ہے، ہوئے ہوئے سبحان اللہ، عجیب انداز ہے کتنا، کہاں ستارے، مواقع نجوم، جی اللہ جی اللہ، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمام آسمانی دینوں کو ماننے والوں کو جو بات گوارا ہو سکتی تھی اس کی قسم اٹھائی، چونکہ ستارے جب سے آسمان بنا تب سے موجود ہے، ان میں قدیمیت ہے، ان میں کیا ہے، بولیے کیا ہے، جی اللہ جی آسمان بنا تو ستارے بھی بن گئے، جی اللہ آسمان اور ستارے اور پھر نظام فلکی کو روشن کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو برکتیں دی ہیں، جی اللہ قرآن کو دینے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں میں نے محمد کو برکتیں دی ہیں، اور ستاروں، سورج اور چاند کو آسمانی افق پہ طلوع کرنے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں کو برکتیں دی ہیں، دونوں جگہ پہ برکت کا لفظ ہے، سبحان اللہ، جی جی فلک بنا، ابھی انسان بھی نہیں تھے تو آسمان بن گیا، ابھی انسان بھی نہیں تھے تو بولیے آسمان بن گیا، عالم نہیں تھے آسمان بن گیا، متقی نہیں تھے آسمان بن گیا، زاہد نہیں تھے آسمان بن گیا، صدقے کرنے والے نہیں تھے آسمان بن گیا، نبی نہیں تھے آسمان بن گیا، ولی نہیں تھے آسمان بن گیا، جی جی مخلوق نہیں تھی آسمان بن گیا، جب آسمان بنا، آسمان بنانے والے رب نے اس پہ سورج کو چمکایا، چاند کو ٹکایا، ستاروں کو بسایا، یہ منظر پیش کرنے کے بعد
وہ کہنے لگا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سبحان برکتیں دینے والے نے برکتیں دے دی، آسمانوں کو سورج دے گئے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. مواقع نجوم سے میں پیچھے چلا گیا ہوں تاکہ بات مجھے بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے کہ لا اقسم بمواقع النجوم کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، جو کہا کہ قسم عظیم. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانوں کو سورج ملا، فلک پہ سورج آیا تو زمینیں روشن ہو گئی. تو زمینیں، اس سے پہلے آسمان تھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. زمینیں تھیں اندھیرا ہی، بولیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، زمینیں تھیں پر، بولیے زمینیں تھیں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، فضائیں تھیں اندھیرا تھا جی، سمندر سے اندھیرا تھا جی جی، اللہ اللہ جی جی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی. میں نے آسمانوں کو سورج اور چاند کے ذریعے منور کر دیا. اس کو اللہ نے اپنی خالقیت کے دلائل میں بھی شمار کیا ہے. اس کاریگری کو الم ترو، سورہ نو، الم ترو، یہ جو آیت پچھلی میں نے پڑھی ہے سورہ فرقان کی آیت ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا ربع غالباً ہوگا. جی سبحان اللہ اللہ اللہ. اور سورہ نو میں اور واضح کیا اور بڑی بات کی، الم ترو. اب یہاں ترو کا لفظ بول کر کہا بصیرت اور ہوتی ہے، رؤیت اور ہوتی ہے. تو کہا ترو کہہ کر یہ بات کہہ دی. قرآن مجید کی حقانیت کا جب میں انکار کرتا ہوں تو کئی جگہ پر اللہ کہتے ہیں افلا تبصرون، وہاں اللہ کہتے ہیں بصیرت کو کام لیا کرو، اس سے کام کیوں نہیں لیتے. یہاں اللہ کہتے ہیں رؤیت کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ الم ترو، کسی کا دل روشن نہیں تو اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سورج ہے. یہ بصیرت کے بغیر ہی نظر آ جاتا ہے، یہ رؤیت سے نظر آتا ہے. یہ بولیے یہ سورج رؤیت سے نظر آ جاتا ہے. کوئی چور ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا، کوئی باغی ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، کوئی حکمران ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، کوئی مصرف ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، کوئی مفسد ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا، کوئی مصلح ہے اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، کوئی دولت والا
وہ بھی سورج دیکھ رہا ہے. کوئی کم دولت والا وہ بھی سورج دیکھ رہا ہے. کوئی بیش بہا دولت والا وہ بھی سورج دیکھ رہا ہے. کوئی کنگلا وہ بھی سورج دیکھ رہا ہے. علموں والا سورج دیکھ رہا ہے. جہالت والا سورج دیکھ رہا ہے. سورج کو دیکھنے کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری نہیں. نانا لالا سورج ظاہری افق پہ نظر آ رہا ہے. ظاہر پہ نظر آنے والی چیزوں کو آنکھوں کے ساتھ ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. ان کا ویو لیا جا سکتا ہے. ان کا منظر دیکھا جا سکتا ہے. اس لیے میں اللہ ساری کائنات انسانی کو دعوت دے رہا ہوں. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھتے نہیں ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الم ترو کہ تم نے نہیں دیکھا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک طاقتور حکمران ہے. ایک طاقتور حکمران جب لوگوں کی کمزوریوں سے پردہ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اکھاں کھول کے ویخ نظر نہیں ہوتا. بچے تیرے پہ جتھے پڑھتے نے کنے چل پڑھائے نہیں سکول. جتھے گڈیاں پہ چلانا ہے سڑکاں پجا پجا کے 6 گھنٹے کے سفر 2 گھنٹے میں کر رہا ہے. کس نے بنائے؟ اکھاں کھول وغیرہ وغیرہ. یہ طاقتور کبھی کبھی تو کہتے ہیں انے وا ٹرپن ہے. تو یوں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ اپنے طاقت کے انداز میں کہتے ہیں الم ترو الم ترو الم ترو. میرا ایک ساتھی عمرہ کر کے آیا, بڑا میرا پیارا ساتھی ہے کیسر, بڑا بیبا بچہ ہے. اس کو مزہ آیا. اس نے اکیلے نے کہا سبحان اللہ. بات ہی اصل میں علم ترو کے اندر بات ہی یہ ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ اپنی پوری طاقت میں انداز قوت کے ساتھ یہ کہہ رہے علم ترو اللہ اللہ. کدھر پہ ویخ رہے ہو؟ کی شکایت پہ کر دے ہو؟ کتنے میں رب؟ مجھے یعنی ملحدین کو کہا, چلیے جو رب کے منکر ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ساری کائنات کو کہا جا رہا ہے الم ترو اللہ 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 اللہ. جنہیں یہ اعتراض ہے کہ چند اونس کا یا پاؤنڈ کا بچہ ماں کے رحم میں یہ اللہ نہیں بناتا, یہ سائنس سے بن جاتا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. جنہیں اللہ کی تخلیق پہ جی انکار ہے کہ پھولوں کو اللہ نے خوشبوئیں نہیں دی. جنہیں انکار ہے اللہ اللہ پھلوں کو ذائقہ اللہ نے نہیں دیا. جنہیں رب کے وجود کا انکار ہے ان کو میں اللہ کہہ رہا ہوں الم ترو یہ تو چند اونس کا بچہ ہے, یہ تو چھوٹا سا پھول ہے, یہ تو اتنا سا پھل ہے, یہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں ہیں. یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا
دیکھو تو صحیح، تمہاری اتنی سی دنیا، تمہاری اتنی سی کٹیا، تمہارا اتنا سا دل، تمہاری اتنی سی آنکھ، تمہارا اتنا سا کان، تمہارا اتنا سا پیر، تمہارا اتنا سا چہرہ، تمہارے تھوڑے سے بال، تمہاری چھوٹی سی دنیا، یہ کیا چیز ہے؟ آؤ میں اللہ تمہیں بتاؤں، یہ دیکھو تو صحیح، یہ آسمان جس کو تم پاکستان میں دیکھو تم ختم ہو جاتے ہو، آسمان ختم نہیں ہوتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہو رہا۔ آسٹریلیا میں جا کے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ افریقہ میں جا کے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ عرب ممالک میں دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ سمندر کے وسط میں جا کے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں سے مشرق سے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ مغرب سے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ شمال جنوب سے دیکھو تم ختم ہو جاؤ گے، آسمان ختم نہیں ہوگا۔ ایک آسمان یہ تم سے ماپ میں نہیں ہو رہا، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، ایک نہیں 7 آسمان اوپر نیچے تمہارے رب نے بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو تو ویکھیا کوئی نہیں تھے، ویکھو ہے۔ اب مجھے یوں لگتا ہے علم ترو میں امر ہے، کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے جو میں بھی چھیڑنے لگا ہوں، توجہ سے سنے تو شاید آسان ہو جائے۔ اللہ اللہ، جی اللہ اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ میں اللہ حکم کروں، امر کا معنی حکم، حکم ہماری اردو میں بھی چونکہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں دونوں لفظ، حکم بھی عربی ہے امر بھی عربی ہے، لیکن اصل لفظ امر ہے۔ جی سبحان اللہ، جی جی مجھے یوں لگتا ہے جیسے حکم دینے والا، مواقع نجوم رہ ہی نہ جائے، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ جیسے حکم دینے والا اللہ اللہ جب حکم دیتا ہے، جی جی اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت ایک موڑ آ گیا گفتگو کا، صحیح مڑنے کی مجھے بھی اللہ توفیق دے اور آپ کو بھی میرے ساتھ ٹرن لینے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ مجھے یوں لگ رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جب میرا اللہ حاکم آمر بنے تو امر کرتا ہے، حاکم بنے تو حکم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولے یہ بات، یہ تمہید باندھ رہا ہوں اپنے مقدمے کے لیے، تمہیدی کلمات ہے۔ سبحان اللہ، تمہید سمجھنا ہے تو مقدمہ پھر سمجھ نہیں آئے گا، دلائل نہیں سمجھ آئیں گے۔ اللہ اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی جی مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ حاکم بنے تو حکم کرتے ہیں، آمر بنے تو امر کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ جب حکم کرے تو مجھے سورج نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جب حکم کرے تو بولے، اللہ جب حکم کرے تو مجھے سورج نظر آتا ہے، اللہ جب حکم کرے تو مجھے چاند نظر آتا ہے،
اللہ جب حکم کرے مجھے ستارے نظر آتے ہیں، اللہ جب حکم کرے تو مجھے پھول نظر آتے ہیں، اللہ جب حکم کرے تو مجھے دریا نظر آتے ہیں، اللہ جب حکم کرے سمندر نظر آتے ہیں، اللہ جب حکم کرے تو مجھے چشموں کی روانی نظر آتی ہے، اللہ جب حکم کرے تو مجھے کائنات کے منظر نظر آتے ہیں، اللہ جب حکم کرے اللہ اللہ آگے بڑھنے لگاؤں، اللہ جب حکم کرے اللہ 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 اللہ۔ پیغمبر کا بیٹا تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے اللہ اللہ جی اللہ 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 اللہ۔ دریا میں کشتی میں بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی مشکل میں پھنسنے لگتا ہے، اللہ 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 جب حکم کرے تو جبریل فرشوں کی طرف اترنے لگتا ہے، اللہ جب حکم کرے تو بارشیں اترنے لگتی ہیں، اللہ جب حکم کرے تو ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اللہ جب حکم کرے تو موسم بدلنے لگتے ہیں، اللہ جب حکم کرے دن روشن ہو جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے رات کی سکون والی بن جاتی ہے، اللہ جب حکم کرے سورج روشن ہو جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے چاند پہلے دن آ جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے چھپ جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے نظر آ جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے مطلع صاف ہو جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے مطلع برآلود ہو جاتا ہے، اللہ جب حکم کرے تو کائنات کا فلکی نظام یہ بنتا ہے، اللہ جب اذن کرے تو مجھے قرآن ملتا ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی سورج کو دیکھنے والا سورج کو دیکھ رہا ہے، اسے سورج نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ۔ سورج کو دیکھ کے دہائیاں دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سورج بنانے والا اکیلا، اس کے لیے اذن ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ فرق ہے، اس کے لیے اذن ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں، آپ لوگوں کو میرے دلائل اتنی جلدی سمجھ نہیں آئیں گے، آگے بڑھوں گا تو شاید کو بات سمجھ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ کہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی۔ چور جہنم میں جائیں گے اللہ کے حکم سے، زانی جہنم میں جائیں گے اللہ کے حکم سے، بولے اللہ کے حکم سے، اب بول دیں شیر لاتے بولو جی۔ مشرک جہنم میں چلے گئے بولے اللہ کے، بولیے اللہ کے حکم سے۔ زانی یہ کبیرہ گناہوں والے اگر توبہ نہیں کی تو اللہ کے حکم سے سزائیں بھگتیں گے، اللہ اللہ۔ کافر جہنم میں جائیں گے اللہ کے، بولے میں آپ کو اذن سمجھاؤں جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دائیں جانے والے بھی سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ جی۔ مجرم جہنم میں جائیں گے اللہ کے حکم سے، سچے روزے دار جنت میں جائیں گے اللہ کے اذن سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ بإذن ربهم يدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔
سبحان اللہ بإذن ربیم اللہ 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 فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اللہ تمہیں خیر امت کہتا ہوں، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے، یہ کتاب میں نے آج سے پہلے کسی مانگنے والے کو نہیں دی۔ اللہ وہ کیسے؟ تو اللہ نے قسمیں اٹھائی تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن کریم۔ یہ قرآن جس امت کو ملے وہ امت عزتوں والی، یہ قرآن جس حرم میں آیا وہ حرم عزتوں والا، جس دھرم کو ترتیب دے وہ عزتوں والا، جس شہر میں آیا وہ شہر عزتوں والا، جس بستی میں آیا وہ بستی عزتوں والی، جس سینے میں یہ قرآن اکٹھا ہوا وہ سینہ عزتوں والا، جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ عزتوں والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں میں نے تمہیں قرآن دیا، اللہ اللہ تم سے اعلیٰ کتاب کسی اور کے پاس نہیں، اللہ 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 نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ باتیں تو ساری میری ہیں، تورات زبور انجیل، لیکن میں اللہ خود یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی باتوں میں سے سب سے حسین بات قرآن والی بات جی۔ اللہ 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 تمہیں میں نے روزے رکھوائے ہیں تاکہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی جس ٹریننگ سے گزرے ہو اس ٹریننگ کے بعد تمہیں یہ روشنی مل جانی چاہیے کہ حاکم اعلیٰ اکیلا، سارے بولے مشکل کشا اکیلا، عالم الغیب اکیلا، بہت اونچی بولے تاکہ آواز پھیل جائے اللہ کی توحید کی، تاکہ تم یہ دہنگ ڈالو کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا، فریاد رس اکیلا، بیٹے بیٹیوں دینے والا اکیلا، بیڑے ڈبونے پار لگانے والا اکیلا، عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ، اور ہر وقت ہر ایک کی پکارے سننے والا اکیلا۔ لعلکم تشکرون، سبحان اللہ، لعلکم بولیے لعلکم۔ اگر تم نے روزے رکھنے کے بعد، سنیے میں بیان کر رہا ہوں بات جو ہے اصل میں مقصودی اعلان، اگر تم نے سنیے اگر تم نے روزے رکھنے کے بعد اور نت نئے میوے میری طرف سے رمضان میں کھانے کے بعد اور سحر و افطار میں لذیذ کھانے کے بعد اور بار بار رمضان میں میری طرف سے مغفرت کی صداؤں کے بعد بھی اگر تم نے میری توحید کے گیت نہ گائے تو پھر تم سے بڑا ناشکرا اس زمانے میں اور کوئی نہیں۔ لعلکم تشکرون، اگر تم شکر گزار بننا چاہتے ہو تو پھر روزوں کے بعد میری توحید کے گیت عام کر دینا۔ میری تو شکر گزاری، میں نے کہا اللہ کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی شکر گزاری بندوں کی طرف سے یہ نہیں ہے جزاک اللہ اللہ، اللہ تو ہم جزاک اللہ، اللہ کو ہم یہ تو نہیں کہنا، اللہ کو تھینک یو تو نہیں کہنا، اللہ کو کوئی دعائیں تو نہیں دینی،
دعائیں تو دینی ہے، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے تو اس کے حق میں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ میں گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی، نگر نگر یہ دعائی دوں، لوگوں سنو، بیڑے ڈبونے والا اور بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ میں لوگوں کو بتاؤں بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ میں لوگوں کو بتاؤں عزت و ذلت کا مالک کون ہے؟ یہ ہے شکر گزاری۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور میں نے تمہید میں عرض کیا تھا، مقرب بندوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی توحید کی دعوت کو مانے یا وہ اللہ کی توحید کے گیت گانے چھوڑتے نہیں، وہ لوگوں کی روش کو دیکھ کر اپنے دعوت توحید کے سخن میں تبدیلی نہیں کرتے، وہ مزاج لوگوں کا دیکھ کر اپنی دعوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے، وہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کی توحید کے گیت گاتے ہیں اور کوئی ترمیم و تنقیص نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ ان شکر گزاروں کو کہتے ہیں میرا محمد یہ بندے ہر وقت میری توحید کے گیت گا رہے ہیں، لہذا اب میں ان سے دور رہنے کی بات نہیں کر سکتا، اب آپ ان کو کہہ دیجئے انی قریب، آج کے بعد یہ عام بندے نہیں، یہ میرے بندے بن گئے ہیں، لہذا میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ رمضان میں انہوں نے میرے سے مانگ مانگ کر مجھے اپنے اتنا قریب کر لیا ہے کہ غیر رمضان میں بھی یہ جب مجھ سے مانگیں گے میں تب ان کو جی جی کہہ کر ان کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ انی قریب، وقت ختم، انی قریب، شکر گزاروں کے میں قریب ہوں، نہ شکروں کے نہیں۔ کن کے؟ کن کے؟ اور شکر گزار کون ہے؟ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ، کون؟ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، شکر گزار وہ ہے جنہوں نے اپنی بستی میں اللہ کی توحید کی شمع کو فروزاں کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو بتایا ہے قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ جنہوں نے لوگوں کو بتایا ہے موت کا جام پینے والے انبیاء اور اولیاء یہ پکارے نہیں سنتے، پکارے سننے والا کون ہے؟ شکر گزار کون ہے؟ جنہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ درود و سلام دعا ہے، اور موت کا جام پینے کے بعد محبوب کبریا اپنی قبر مبارک میں روضۃ الرسول میں مدینہ میں میری دعائیں درود و سلام نہیں سنتے، درود و سلام سننے والا کون ہے؟ شکر گزار۔ مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت زندہ باد۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ پہلے تمہیں سنیے، پہلے تم میری توحید کو مانتے تھے، جوڑ لگاؤں، پہلے تم میری توحید کو سنانے سے ہچکچاتے تھے، پہلے تم میری توحید کو مانتے تھے، سنانے سے ہچکچاتے تھے، میں نے تمہیں پورا مہینہ ٹرین کیا اور قرآن کو تمہارے لیے آسان کیا، دعوت قرآنی کو تمہارے لیے عام کیا، تمہیں رک کر اپنی نافرمانیوں سے رکنے کی ٹریننگ دی، اب میں نے تمہاری ہچکچاہٹ کو ختم کر دیا ہے، روزے ختم ہو تو توحید ماننے والوں کو توحید سنانے میں ہچکچانا نہیں، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
لوگوں کو بتانا ہے شاہدولہ دریائی بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ بولے کون ہے؟ اللہ۔ باؤ جی ہچکچانا نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ۔ کربلا والے مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ کوفے والے مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ بتانا ہے لوگوں کو مدینے والے مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا کون ہے؟ رمضان کے روزے دیکھے ہم نے تمہاری توحید کے بیان کی، لفظ سنیے، ہم نے تمہاری توحید کے بیان کی، ہچکچاہٹ کو ختم کیا ہے۔ کیا؟ بولیں بولیں، ہم نے تمہاری، حافظ صاحب بولیے ذرا، ہم نے تمہاری توحید کے بیان میں تمہاری ہچکچاہٹ کو ہم نے ختم کیا۔ جب تمہاری ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو تمہیں ایک اندیشہ تھا، سنیے، تمہیں ایک کہ میں توحید سناؤں گا تو میرے ساتھ دشمنیاں پالنے والے دشمنیاں پالیں گے، تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو جب تمہیں اپنے اکیلے پن کا احساس بطور اندیشے کے ستانے لگا تو میں نے تمہارے اندیشوں کو بھانپ کر کہا تم میری توحید کی ہچکچاہٹوں کو دور کر کے بیان کرو۔ میں اللہ تمہیں کہتا ہوں انی قریب، کوئی تیرے نال ہوئے نہ ہوئے تیرا رب تیرے نال ہے، کوئی تیرے نال ہوئے نہ ہوئے تیرا رب۔ میں روزے کی حالت میں زور زیادہ لگاتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، آپ سبحان اللہ نہیں کرتے۔ حافظ صاحب ذرا درمیان میں مخل ہو گئے اپنے ایمانی جذبے سے۔ تیری ہچکچاہٹ جب ختم ہو تو اندیشہ جنم لیتا ہے کہ میں کلا ہی رہ گیا، کون میرے نال ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں تیرے نال تیرا رب ہے، تیرے نال تیرا، بولیے تیرے نال تیرا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اوے توحیدی روزے داراں، آج تو بات تو کلا نہیں، تیرا اللہ تیرے نال ہے۔ اب جب کہا اللہ تیرے نال ہے تو یہاں اختتام کس بات پر کیا؟ جب ہچکچاہٹ بیان توحید کی ختم کرائی تو کہا لعلکم تشکرون۔ کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ سارے بولے کیا کہا؟ جب توحید کے بیان کی ہچکچاہٹ ختم ہوئی تو کہا تم شکر گزار بن گئے ہو، اور جب کہا تمہارے اندیشے ختم ہوئے تو تم صرف شکر گزار نہیں بنے، تم صحابہ کی نقش قدم پہ چل کے راشد بن گئے ہو۔ کیا بن گئے ہو؟ بولو کیا بن گئے ہو؟ ابراہیم نے بت توڑے تھے اکیلے تنے تنہا، ابراہیم نے بت توڑے تھے تنے تنہا، کوئی قوم میں اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کا باپ بھی اس کا مخالف تھا، رعایا مخالف تھی، رشتہ دار مخالف تھے، بستی مخالف تھی، ملا مخالف تھے، بیوروکریٹس مخالف تھے، اور تاجر مخالف تھے، ذمہ دار مخالف تھے، مولوی مذہبی طبقہ مخالف تھا، کونسلر مخالف تھے، ایم پی اے ایم این اے مخالف تھے، حکمران مخالف تھے، معیشت دان مخالف تھے، کوئی ابراہیم کے ساتھ نہیں تھا، اس کا رب اس کے ساتھ تھا۔ جب ایک بندے کے ساتھ اس کا رب ہوا، پوری سوسائٹی اس کے مخالف ہوئی، تو عقل انسانی کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پوری مخالف سوسائٹی سے ٹکرا جائے اور اسے کوئی گھبراہٹ نہ ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا آتینا ابراہیم رشدہ، ہم نے ابراہیم کو دلیری عطا کر دی تھی، ہم نے ابراہیم کو
بولو بولو، ہم نے ابراہیم کو اور روزے دارو سنو، توحید کے بیان میں ہچکچاہٹ ختم، کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ بتاؤ گے لوگوں کو نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا، اونچی بولے ہاتھ کھڑا کر کے، بتاؤ گے لوگوں کو ولی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا، بتاؤ گے لوگوں کو نظر و نیاز کے لائق اکیلا۔ اور جب بتاؤ تو بزدلانہ طور پہ یہ بات نہ کرنا، بلکہ جب یہ بات کرو تو دلیرانہ کرنا، اس لیے کہ اب تم اکیلے نہیں، کائنات کا رب تمہارے ساتھ ہے۔ لعلہم یرشدون، لعلہم بولیے لعلہم، میں نے کہا تھا وقت بہت نازک ہو گیا، میں نے کہا جب حکم، سبحان اللہ، دو باتیں اور رہ گئی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ میں اللہ جب آسمانوں پہ موجود اندھیروں کو ختم کروں تو سورج ان کو دے کے، چاند ان کو دے کے برکتوں کا اعلان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے آسمان و زمین کے اندھیروں کو سورج اور چاند کی روشنیوں سے ختم کر کے میں نے برکتیں دی ہیں۔ لوگوں سنو، لوگوں سنو، لوگوں سنو، جب میں سورج کے ساتھ کائنات کو روشن کروں تو اندھیرا پھر آ جاتا ہے۔ اندھیرا بولتے نہیں، اندھیرا، اندھیرا، اندھیرا بولیے، اندھیرا، مجھے دوبارہ سورج روشن کرنا پڑتا ہے، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، مجھے دوبارہ روشن کرنا پڑتا ہے، پھر آ جاتا ہے، مجھے دوبارہ کرنا پڑتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ یوں اندھیرے اور روشنی کی آنکھ مچولی رہتی ہے، اور میں نے تمہیں قرآن دے کے وہ روشنی دی ہے، قیامت تک دوبارہ اندھیرا نہیں ہوگا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں نے تمہیں، میں نے قرآن دے کے، اس لیے میں نے کہا تبارک الذی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور سنیے، اور سنیے، بہت ساری باتیں اکٹھی ہو گئی، سنیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہیں۔ جب میں نے آسمان اور زمین کے اندھیرے ختم کیے تو میں نے کہا قمرم منیرا، میں نے کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ سارے بولے کیا کہا؟ میں نے کہا چاند منیر بن گیا ہے۔ اس کی منزلیں چھوٹی ہوتی 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 ہوتی، منزلیں چھوٹی ہوتی 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 بڑی منزل پہ پہنچا تو قمر منیر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ قمر منیر ہو گیا، لیکن پھر اپنی پہلی منزل پہ لوٹ گیا، باریک ہو گیا، آنکھوں سے اوجل ہو گیا، محدود وقت میں آنے لگا، زیادہ وقت اوجل رہنے لگا۔ لیکن لوگوں سنو، جب میں نے یتیم کو قرآن دیا تو میں نے قمر منیر نہیں کہا، میں نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ میں نے سمجھایا تھا، امر کرے تو رویت کا مطالبہ کرتا ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ سورج ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ چاند ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ آسمان ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ بغیر ستونوں کے آسمان ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ پھول ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ ماں باپ ہے، حکم کرے تو کہتا ہے دیکھو یہ میری کائنات ہے۔
لیکن جب قرآن والا نبی میری جھولی میں ڈالے تو حکم نہیں کرتا، کہتا ہے شاہدن و مبشرن و نذیرن. بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کیجئے گا. شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا. کمر منی سنیے، میں تلخیص کروں، سم اپ کروں، سمرائز کروں. کمر کو منیر کروں تو امر سے کرتا ہوں. کمر کو منیر کروں تو آفت صاحب بولے، کمر کو منیر کروں تو سارا مجمع بولے، چاند کو روشن کروں تو حکم سے امر سے کرتا ہوں. لوگوں سنو، لوگوں سنو. اور یتیم کا سینہ قرآن کی روشنی سے منور کروں تو امر سے نہیں کرتا، اپنے اذن سے کرتا ہوں. اپنے تمہاری جنت امر سے نہیں ملنی، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. جنت ملے گی میرے اذن سے، جنت ملے گی. وہ بابوں نے کہا تھا جے میں ویکھا اپنے عملہ والے. صلحاء بابے نے کہا، صالح بابے نے کہا تھا جے میں ویکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا، بولیے جس کو آتا ہے، جے میں ویکھا. سارا مجمع بولے، جے میں ویکھا تیری، جے میں ویکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے. اللہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کیا رحمت امر سے ملتی ہے؟ پھر یہ قرآن سے پوچھے کیا رحمت امر سے ملتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، وقت نازک ہو گیا، مان لیجئے جواب یہ ہے، رحمت میرا قرآن ہے. رحمت میرا، بولے رحمت میرا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. توجہ میری طرف. وشفاء لما فی الصدور وہدن. اکیلے حافظ صاحب سبحان اللہ کے آگے لفظ جو ہیں وہ سارے مجمع کو سبحان اللہ پہ مجبور کریں تو پھر ایمان تازہ ہو. وہدن، وہدن، سارا مجمع کہے وہدن ورحمت للمومنین، ورحمت للمومنین. پھر یہاں نہیں رکے اور فرمایا قل، ترجمہ نہیں کروں گا، تھوڑا سا بات کر کے آگے جاؤں گا. قل سمجھانا یہ ہے، کائنات صرف نظر میں آئے تو امر سے آتی ہے، کائنات بنانے والا منظر میں نظر آئے تو اذن ربی سے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. پھر کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اور جب روزوں کا اختتام ہوا تو کہا وابتغوا ما كتب اللہ لکم. جب روزوں کا اختتام ہوا تو کہا راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہو، رات کو کھانا پینا کھا سکتے ہو، صبح ابیض ہونے سے پہلے پہلے، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہو، کھانے کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو. لیکن وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. پہلے تو تم نے کھانے پینے چھوڑے تھے، لیکن راتوں کو
बीवियों के हुकूक अदा करते थे, कुछ न कुछ नफसानी तकाजे पूरे हो रहे थे। अब तो तुम मस्जिदों में आ गए हो, जब तुम आकिफून फिल मस्जिद आ जाओ तो फिर ला तुबाशिरू हुन्ना। कल रोटी छोड़ी थी, कल बच्चे नहीं छोड़े थे, कल बीवी नहीं छोड़ी थी, पानी पीना छोड़ा था, खानदान नहीं छोड़ा था। आज तुम मेरे बन गए हो, आकिफ फिल मस्जिद हो गए हो। अब तो तुमने बीवियां भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए हैं, दुकानें भी छोड़ दी हैं। अब मैं तुम्हें कहता हूं, जब फजर तुलू हो तो वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। फजर से पहले पहले वब्तगू मा, तलाश करो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तलाश करो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए, मजमा बोले, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तलाश करो वो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। मेरा मानना यह है, कुरान से पूछा, अल्लाह तूने मुत्तकियों के लिए क्या लिख दिया है? वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू, ये रात के काम है, ये रात के रोजों की रात के काम है। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। रातों को अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है उसको तलाश करो। अल्लाह हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है? अल्लाह ने कहा, कोठियां तो मैंने ना मांगने वालों के मुकद्दर में भी लिखी हैं, रोटियां तो मैंने ना मांगने वालों के मुकद्दर में भी लिखी हैं, बेटे बेटियां तो मैंने ना मांगने वालों के मुकद्दर में भी लिखे हैं, गाड़ियां, जहाज, मोटरसाइकिल, दाने, सोना, चांदी, ये मैंने ना मांगने वालों के मुकद्दर में भी लिखे हैं। तुम्हारा लिखा हुआ ना मानने वालों का लिखा हुआ एक जैसा हो, ये फिर अपना पराये का फर्क क्या हुआ? तुम तो मेरे अपने हुए, वो तो पराये हुए। अपनों के लिए तो मैंने कुछ और लिखा है। अल्लाह क्या लिखा है? तो फरमाया, रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून। और मुत्तकियों, मैंने तुम्हारे लिए रहमत लिखी है। रातों को उठो और अपने नाम लिखी हुई मेरी रहमत उसको तलाश करो। और मैंने बताया है कि रहमत अल्लाह का कुरान है, उसका इल्म है। वो क्या है? उसका, बोलिए उसका, बोलिए उसका, बोलिए उसका। बात खत्म करूं। कुरान के नुज़ूल की जब बारी आई तो बरकतों की इंतहा करते हुए भी जिस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ वो काबिल गौर है। वो आयत पढ़ूंगा, तकरीर खत्म। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। छोटे छोटे टुकड़े, हर टुकड़े में सुभान अल्लाह करें तो बात खत्म। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्री, हर सवाल का जवाब खुद दिया हमने कुरान को। चलिए, मैं अगर कुरान को रहमत कहूं जैसे कि कुरान ने कहा रहमतुल लिल मोमिनीन, तो बात आसान हो जाएगी और मेरा मुकदमा उसके ऊपर दलील भी पूरी हो जाएगी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने अपनी मुमताज रहमत को कदर की रात में उतारा। तुम्हें क्या पता कदर की रात क्या है? अल्लाह क्या है? अजी तनज़्ज़लुल मलाइकतु। शाह जी तशरीफ ले आए हुए हैं, मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, नाराज ना हो मुझसे, इजाजत दे तो ये बात मुकम्मल करूं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, सुभान अल्लाह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु। यूं तो तुम्हारे कंधों पे मुनकर नकीर हर वक्त साथ दो फरिश्ते होते हैं, लेकिन जिस रात मैंने बड़ी मुमताज रहमत उतारी उस दिन दो फरिश्तों वाली बात नहीं, मैंने फरिश्तों की जमात उतार दी।
ملائکہ، عقل عدد 3 اور آگے شماری کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے. تنزل الملائکۃ، جی یہ وہ رات جس رات میں، توجہ ہے، توجہ ہے، جس رات میں ایک فرشتہ نہیں، دو نہیں، کئی فرشتے اترتے ہیں، تو پھر اکیلا فرشتہ نہیں، میں اللہ فرشتوں کے سردار جبریل کو بھی بھیجتا ہوں. جا جبریل، جا کے لوگاں نو، ایمان والے نو، متقیاں نو، روزے داراں نو میری طرف جا کے اے تسلی دے کے آ، تواڈے اُتے رب نے سلامتیاں دا تحفہ بھیجا ہے. جی جی، یہ رات ممتاز رحمتوں کی رات، یہ رات قدر کی رات، یہ رات فرشتوں کی آمد کی رات، یہ رات جبریل کی آمد کی رات. اللہ تیرے حکموں سے آئے ہیں. فرمایا حکموں سے تو اترتے ہیں، جب کبھی کائنات کے نظام میں ان سے چلواتا ہوں اور پیغام رسانیاں کراتا ہوں اس وقت تو حکم ہوتے ہیں، لیکن اب تو میں نے سلامتی دینی تھی. اب جب سلامتیاں دیتا ہوں، رحمت دامن میں ڈالتا ہوں، تو پھر حکموں کی بات نہیں، پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيہا سلام. میں نے یہ رحمت تمہیں قرآن والی یہ جستجو سے نہیں مل سکتی تھی. جستجو کرنے والے بڑی کرتے رہے، ہم نے اسے کتاب مکنون میں سنبھال کر رکھا، اور جستجوؤں سے یہ نہیں ملی، یہ ہمارے اذنوں سے، ہمارے اذن سے ایک یتیم کو مل گئی. جب یہ یتیم کو ملی تو ہم نے کہا ہم نے ساری کائنات کی برکتیں یتیم کے قدموں پہ قربان کر دی.